اوپر جرم کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں دو کوٹوں کو تو نہیں مان سکتا. ایک یہاں عدالت لگی ہوئی ہے اور ایک شریف کورٹس لگے ہوئے ہیں. نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا کیوں سونیاں دا گلا کرو میں لکھ واری بسم اللہ کروں. کیا پاکستان کے اندر کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تمام کیسز پیپلز پارٹی کے خلاف کھلیں گے؟ ہم قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانا چاہتے ہیں لیکن ایک ہاتھ سے لانا چاہتے ہیں دوسرا ہاتھ جیب میں رکھ لیتے ہیں. اس کی تو لائیں گے ہی نہیں. یہ پوری دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے پاکستان میں کہ صبح سو کے اٹھ کے آتے ہیں موصوف اور حکم امتناعی دے دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیا ہے جن کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ساتھ دیا جب سارے وزراء ساتھ چھوڑ چکے تھے, اور نہ صرف اس نے پاکستان کے میڈیا پہ ہر جگہ جا کے اپنی پارٹی کا دفاع کیا اور خاص طور پہ صدر مملکت کا, لیکن اس کنٹروورشل ایشوز میں ہاتھ ڈالا جہاں سب کی زبان بھی جلتی تھی بولنے سے اور اس راہ پر چلتے ہوئے پاؤں بھی جلتے تھے. صرف وجہ یہ تھی کہ ایک شخص چیف جسٹس افتخار محمد چودھری, جو کہ ہسٹری میں اپنا نام, جیسے کل قائرہ صاحب نے میرے شو میں کہا تھا, خود لکھیں گے اور ہسٹری ہمیشہ لکھتی ہے تو سچ ہی لکھتی ہے. یہ کیوں فیلنگ ہوئی کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے, اور خاص طور پر سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب جو آج میرے گیسٹ بھی ہیں, جن سے میں ابھی آپ کا تعارف بھی کراؤں گی, انہیں آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. ایک اہم نقطہ یہ میں اٹھانا چاہتی ہوں کہ سب کو بلایا, یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو گھر چلتا کر دیا, لیکن اس شخص کو سپریم کورٹ نے کبھی نہیں بلایا. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا یہ سپریم کورٹ کے خلاف اور چیف جسٹس کے خلاف اس نے شاید شواہد بھی اکٹھے کی یا بولا, کیوں بولتے رہے, اتنا کسی نے بھی سٹینڈ نہیں لیا. کیوں؟ ان سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر فیصل رضا عابدی پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن, لیکن اپنی ذات میں خود ایک سیاستدان. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری پیاری کیا حال ہے؟ مولا پہلے تو پابندی لگ گئی تھی نا, بلا نہیں سکتے تھے, آپ سے بات نہیں کر سکتے تھے. اس میں بھی میں آپ سے گزارش کروں, میں ان تمام چینلز کا, تمام اینکر صاحبان کا, ان کی ٹیم کا, ان کے سٹاف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بارہا موقع دیا اور اس کے ضمن میں ان کو توہین عدالت کے نوٹسز ملے. بلانے والے کے لیے نہیں ملے, ان کو ملے. یہ تو میں بھی پوچھوں, باؤنڈ کیا گیا. آپ کا خاص طور پہ کہ آپ نے اس پورے دور کے اندر جس بہادری سے آواز حق بلند کرتی رہی, میں آپ کا شکر گزار ہوں. نہیں, تھینک یو فیصل, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, میرا تو فلسفہ صرف سمپل ہے, کسی کی لائن نہیں ٹو کرنی, سچ بولنا ہے, جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے. میں آپ کی ہمت کو داد دیتا رہوں ہمیشہ, اور میں آپ کی ہمت کو داد دیتی رہوں گی. لیکن میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, یہ بارہا میں پوچھنا چاہتی ہوں, عوام بھی پوچھنا چاہتی ہے. دیکھو, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا دور لوگ کہتے ہیں ایک سنہرا دور تھا. سو موٹو نوٹسز, کرپشن کے بے انتہا پلندے, NICL, مسنگ پرسنز, مطلب نام لے لو نا. آپ کا ایک وزیر اعظم گھر گیا, بابر اوان کورٹ میں, یہ کورٹ میں, اعتزاز احسن کورٹ میں, وزیر اعظم کورٹ میں. آپ کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کبھی کیوں نہیں بلایا؟ کیوں آپ کو انہوں نے توہین عدالت نہیں کیا, جبکہ سب سے بڑا توہین عدالت آپ پہ بنتا ہے؟ بس مالک کا کرم, بڑا احسان ہے پنجتن پاک کا کہ جس دن یہ بحال ہوا ہے, میں واحد پاکستانی تھا جس نے پہلے دن علم بغاوت بلند کر دیا تھا اس کے خلاف. اور پیپلز پارٹی کے آج کے جو چیمپئنز, قربانی چیمپئنز ٹیلی ویژنز پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں, وہ پوری پیپلز پارٹی میں درس دیتے تھے کہ بی بی نے کہا ہے کہ اس کے گھر پہ پاکستان کا پرچم لہراؤں گی اور یہ میرا چیف جسٹس ہے. لیکن ایک مہینے بعد ہی بی بی کا بیان ہے اس کے اوپر کہ اگر ان ججز کو سیاست کرنی ہے تو کچھ سیاسی جماعت بنا لیں
اور بہتر ہوگا کہ یہ وہ کر لیں. 12 مئی کو ہم سب نکلے تھے, پوری پاکستان نکلا تھا, کراچی میں تمام پاکستانی باہر نکلے تھے, تمام سیاسی جماعتیں باہر نکلی تھی. ہم لوگوں کے بچے لے کے آئے تھے اس کے لیے سڑکوں کے اوپر. وہاں پہ ہمیں مارا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان میں کشت و خون بپا کرنے کی شہر کے اندر سازش کی گئی چند دہشت گردوں کی جانب سے, اور تمام لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے اوپر وہ پاکستان کے بچوں کا, ان پاکستان کے بیٹوں کا اتنا بڑا احسان تھا نا اس شخص کے اوپر کہ اس کو سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے جو ہے اس دن سے انصاف کا آغاز کرنا تھا جہاں سے اس کے لیے لوگوں نے قربانی دی تھی. اور یہ چیف جسٹس کی جو تحریک تھی یہ واقعی ایک مضبوط تحریک خون آنے کے بعد شروع ہوئی. بے شک F8 دھماکوں کے اندر جنہوں نے مارا وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کو, اس کو وہاں سے تحقیقات کا آغاز کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کی فیور کے اندر لگائی گئی تھی. لیکن وہ یہ شخص اگر کسی کے گھر پہ آ کے ایک فاتحہ خوانی بھی نہیں کر سکا ان میں سے اور نہ ان کو انصاف دلا سکا, تو بس میں پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بدروح چیف جسٹس کے پاک وجود سے نکل گئی, اور اب آنے والے کی روح فیصلہ کرے گی, اور اس کے فیصلوں پہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کتنا قابل افتخار ہے. ورنہ اب پاکستان کے اندر لوگ جس طرح ماضی بناتے ہیں وہ سامنے آ گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سینیٹ میں کیا مسئلہ چل رہا تھا آپ کا, کیا پابندی لگا دی تھی, کیا مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ چیف جسٹس سے کوئی پرسنل دشمنی ہے؟ انہوں نے لوگ یہ کہ دیکھیں وہ لوگ جو ہسٹری ان کو اس بات پہ بھی تو یاد رکھے گی نا کہ انہوں نے ایگزیکٹو سے اسٹیبلشمنٹ سے ہر چیز سے بالادست ہو کر اس ادارے کو سپریم کیا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں, بالکل آپ نے 4.5 سال کی جنگ میں میرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی میرے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا. نہ میں نے کوئی مظاہرہ کیا, نہ اس کیس پہ دھرنا دیا, نہ کہیں پہ گولیاں چلائیں, نہ کسی کا فساد برپا کیا, نہ ٹائروں کو آگ لگوائی. میں نے ایک آئین کی کتاب کو سینے سے لگایا اور میں کھڑا ہو گیا اس کے سامنے, اور کھڑے ہوتے کے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے جو ہے ڈے بائی ڈے اس کے کیسز کو, میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے روز 3-3 4-4 بار بھی نوکری ادا کی ہے میڈیا پہ آ کے, اور پوری رات میں نے اس کی تیاری کی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں ایک چیز اس کی بتاتا رہا. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے روز کی سماعت میں, ڈیلی سماعت میں اس کے نکلے ہوا ایک لفظ اس کے اوپر کنڈکٹ کی, اس کی خلاف ورزی. کیسے؟ میں نے ہمیشہ یہاں پر آ کر کچھ آپ کو کاغذات دکھائے, اور ان کاغذات پہ متعین کرتے ہوئے میں نے یہ کیس فائل کیا, اس پہ پریس کانفرنس کی میں نے. یہ قانون خود افتخار محمد چودھری کا بنایا ہوا ہے. آپ جج کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کے لیے علاوہ صدر کے ایک رستہ اور بھی نکالا اس کورٹ نے, اور وہ رستہ تھا یہ 113/2005 ایس او پی, ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار. اس کے تحت اگر آپ کو کسی جج پہ کمپلین ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی شناخت بتائیں اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا سہارا لیجئے. سہارا لے کے آپ کے پاس جتنے الزامات ہیں آپ وہاں پر عائد کریں, جس کو رجسٹرار سنے گا, جو کہ سیکرٹری بھی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, اور وہ چیف جسٹس کے علم میں لائے گا. چیف جسٹس فوری طور پہ 2 جج اپوائنٹ کریں گے اور اس سے تمام ثبوت پرووائڈ کرائیں گے وہ تمام جج, دونوں جج, اور وہ کیس سننے کے بعد اس چیز کا فیصلہ کریں گے آیا یہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل شروع کرے یا اس سائل کو سزا دے دی جائے کہ اس نے جھوٹا کیس بنایا. انہوں نے بجائے یہ 2 جج اپوائنٹ کرنے کے مجھے فوری طور پہ FIA انکوائری میں پھینک دیا. آفیسرز کا چناؤ بھی انہوں نے خود کیا, اور میں نے اس کیس کو لے کے پوری طور پہ 4 مہینے FIA انویسٹیگیشن فیس کی اسلام آباد پولیس کے ساتھ. رپورٹ کہاں ہے؟ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جب میں نے یہ انویسٹیگیشن لے لی, مجھے FIA میں صبح 9 بجے بلایا جاتا تھا, رات 9 بجے چھوڑا جاتا تھا, مجھے ہر وقت بٹھایا رکھا جاتا تھا, پورے دن کے اندر صرف 4 منٹ میرے سے بات کی جاتی تھی, صرف 4 منٹ. میں نے اب ان آفیسرز پہ بھی کوئی ایلیگیشن نہیں کیا. میں نے قانون کے وردی کو عزت دینے کی ہمیشہ سے گفتگو کی, تو سب سے پہلے میں عزت دوں گا نا. وہ مجھے جتنے بجے بلاتے تھے میں جا کے کیس رکھ دیتا تھا, ثبوت رکھ دیتا تھا, وہ دیکھ کے حیران رہتے تھے, پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے تھے. میں نے اس کے اندر بتایا ان کو کہ اس چیف جسٹس کا صاحبزادہ جو ہے ارسلان افتخار, وہ ایک چیف جسٹس کے گھر میں ایک کمپنی رن کر رہا ہے, AZ انٹرپرائزز. کون سی انٹرپرائزز؟ AZ انٹرپرائزز. AZ انٹرپرائزز. جی ہاں. گھر سے کیسے رن کر رہا ہے؟ اس کے بینک اکاؤنٹ اس کے گھر, چیف جسٹس ہاؤس کے اوپر ہے, میں وہی تو دکھا رہا ہوں آپ کو. اور یہ میں نے یہ دیکھیں FNA انٹرپرائزز, آئی ایم سوری, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ نمبر 0110417392001, ایڈریس چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد, چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد. یہ بینک کا اسٹیٹمنٹ ہے, سلک بینک کا. میں نے یہ جب انفارم کیا تو بہرحال مجھ پہ پہلی پابندی عائد کی گئی کہ بولنا نہیں. اس کے بولنے پہ بالکل پابندی لگا, اور جس نے بھی بلایا پھر اس کے چینل کو بند کریں گے. زم کے اندر دنیا ٹی وی, ڈان ٹی وی, سما ٹی وی, CNBC ٹی وی, آپ کا ٹی وی اس وقت تھا نہیں,
اور نیوز ون پہ باقاعدہ جو ہے وہ یلغارے کر دی گئیں. ان کے مالکان کو سرن دھمکیاں دے کے فوراً کورٹ میں کھڑا کیا گیا. ایک لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے غیر مستقل جج کے فیصلے پہ اس کو بھی میں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں 113/2005 میں چارج کیا. کیس اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ نے ان کے اوپر الزامات لگائے. جی ہاں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. بجائے اس کے کہ 2 جج اپوائنٹ کرتے, نوٹس لیا انہوں نے, ٹی وی پہ چلا کہ انہوں نے نوٹس لے لیا, اور نوٹس لیتے ہی مجھے اٹھا کے سیدھا FIA کے جھولی میں پھینک دیا. بجائے 2 جج اپوائنٹ کرتے, وہ جج میرا کیس دیکھنے کے بعد میری انویسٹیگیشن کراتے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جاؤں. میں نے ان کو بتایا کہ ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ سرکاری پاسپورٹ استعمال کرتا ہے, علاوہ کہ وہ ایک کمپنی رن کر رہا ہے, اور وہ ایک بالغ شخص ہے, وہ کسی طور پہ کرائیٹیریا کے اندر نہیں آتا کہ وہ سرکاری پاسپورٹ استعمال کرے. وہ DMG گروپ میں اور پولیس میں اور ادھر ادھر بھرتیاں بھی تو ہوئے تھے نا. جی ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب آگے سنیں, یہ میرے ہاتھ میں PIA کے ٹکٹس ہیں. اس نے PIA کا ہمیشہ کیس چلایا. PIA نقصان میں اس کی ان جیسی اولادوں کی وجہ سے. PIA میرے پاس بھی رہی ہے, میں نے صرف مزدوروں کی بھلائی کے لیے کام کیا, ایک ٹکٹ نہیں لیا ان سے کبھی میں نے. یہ جو مجھ پہ الزام لگتا ہے نا کہ PIA کا بل جو ہے میرا PC کا بل PIA نے دیا, میں آج کہتا ہوں اب تو تمہاری حکومت ہے نا, جاؤ ذرا رسید نکال کے لاؤ میرے اوپر کوئی PIA کی, جاؤ لے کے آؤ. ابھی یہ ٹکٹ ہے, یہ اکانومی کلاس کے اندر ٹکٹ بک ہوئے ان کی پوری فیملی کے. یہ 5 ٹکٹ ہیں. اچھا 5 بار انہوں نے ٹریول کیا ہے, اور پھر یہاں پر لینگویج چینج ہوتی ہے, وہاں میسج کرایا جاتا ہے فیملی آف دا چیف جسٹس آف پاکستان. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ شخص کہتا تھا میرا ارسلان افتخار سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ملزم ہے, اور میں نے گھر سے بھی نکال دیا. تو یہ اس ٹکٹ سے کہاں جا رہی ہے ساری فیملی؟ لندن. اور یہ 5 ٹکٹ ہیں. یہ 50 سے 60 لاکھ کا جو پھٹکا لگایا ہے افتخار چودھری نے یہ PIA کو, اس کے اوپر یہ میں نے جب دکھائے تو PIA کے اندر جس شخص نے اس انویسٹیگیشن میں میری مدد کی اس کو نوکری سے چلتا کر دیا. تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹکٹس خریدے ہوں. ہاں تو خریدے نا, اکانومی میں خریدے, وہی تو لینگویج بتا رہا ہوں میں آپ کو. اکانومی میں خریدے اور پھر کیا اپ گریڈ کرا لیا؟ بزنس کلاس میں ودن 1 آور اپ گریڈ ہوا ہے. یہ ریفرنس دیکھے کہ یہ فیملی ہے چیف جسٹس آف پاکستان. فری نہیں, اپ گریڈ. مطلب اپ گریڈ تو فری ہوا نا, یعنی کہ اپنے نام اور عہدے کو استعمال کرتے ہوئے بزنس کلاس میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرا لیا. کتنے ٹکٹس ہیں؟ یہ 5 ٹکٹ ہے میرے پاس, اور 5 رکنی فیملی ہے یہ. اور یہ ایک بار عادت ہوتی ہے, دوسری بار جو ہے سپورٹ ہوتی ہے, تیسری بار پھر بھی نظر کرم ہوتی ہے, شرم و حیا ہوتی ہے, لیکن 5 بار ہو جائے نا تو یہ آدھی مجرم ہوتا ہے آدمی. تو یہ ریفرنس بنایا آپ نے, یہ بھی شامل کیا, یہ بھی اس میں شامل کیا. اب میں آپ کو یہ 5 ٹکٹ میرے پاس یہ کنفرم لگے ہوئے ہیں. پھر یہ اس کے بیٹے نے کہا کہ اگر تو یہ باتیں جھوٹ نکلی تو آپ کو بھی سزا ہو جائے گی اور مجھے نہ کروا دینا ساتھ. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ انکوائری کے بعد آپ کو سزا ہو سکتی ہے اگر یہ جھوٹ نکلا. انکوائری ہو چکی ہے نا, یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میری انکوائری ہو چکی ہے. چیئرمین سینٹ نے 25 بار میرے سے وعدہ کیا کہ رپورٹ دوں گا, کہ میں پورے ہاؤس کے سامنے جب میں نے احتجاج کیا اور میں نے دھرنا دیا اس کے ڈائس کے سامنے, اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں یہ رپورٹ انشاءاللہ کل جو ہے ٹیبل کراؤں گا. میں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا, یہ رپورٹ ٹیبل کرے پیپلز پارٹی میری, اور اسی دن میں سیاست اور پارلیمنٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں, اسی دن سے. اگر رپورٹ غلط ہوئی تو ہو یا نہیں ہو یہ تو ٹیبل کرے نا. ہاں یہ تو ٹیبل, اگر غلط ہوگی تو میں جیل جاؤں گا نا, 2 سال مجھے قید ہوگی, اور اگر میں صحیح ہوا تو افتخار چودھری سے میں ایک پیسہ واپس لوں گا, جس طرح اس نے پاکستانیوں کو اور وردی والوں کو کھڑا کر کے ذلیل کر کے 1 روپیہ واپس لیا. اس نے ڈگری کے اوپر سیاستدان نکالے, ذلیل کر کے نکالے. میں ان تمام سیاستدانوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان کے صبر کے, اور میں مذمت کرتا ہوں ان کی اس سے معافی کے اوپر کہ خدا کی قسم یہ آج تک یہی کیس کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ مدرسے کی ڈگری ایکول ٹو گریجویٹ ہے یا نہیں ہے. مولوی 2 ٹن انجوائے کر کے چلے گئے. کیا وہ گریجویٹ ہے مولوی جتنے آئے تھے یہاں پر؟ وہ گریجویٹ ہیں؟ کہاں لکھا ہے قانون اور آئین کی اس کتاب میں کہ کوئی ایک مولوی جو ہے وہ مدرسے کی ڈگری لے کے آئے کسی مولوی کے ہاتھ کے لکھے ہوئی اور اس کو تم گریجویٹ تسلیم کر لو؟ یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر تھا, اس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اس کے عوض اس نے تمام اراکین اسمبلی کو ذلیل کر کے باہر نکالا. سب کو پتا ہے ڈگری ایک ظلم کی داستان تھی, اس کو نل انوائٹ کرنا چاہیے تھا فوری طور پہ. پاکستان کے اندر کسان نہیں آ سکتا پھر پارلیمنٹ کے اندر. ظاہر سی بات ہے. میری پیاری بہن, میں نے یہ کیس فائل کیا, میں نے اس کے بیٹے کے یہ ٹیکس ریٹرن دکھائے کہ جو کہتا ہے یہ تمام اخراجات میں نے برداشت کیے. اس کے یہ تمام اخراجات ملک ریاض بحریہ نے برداشت کیے, کیونکہ اس نے اپنے ایکسپینس, ٹریول ایکسپینس 0 شو کیے ہیں اپنے ریٹرن کے اندر. 0. تو ایکسپینس پہ کہاں سے آئے؟ 57-58 لاکھ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, 4 کروڑ کے ایکسپینس ہے یار. اگر تم نے یہ نہیں کیے تو یہاں 0 کیوں ہے؟ یہاں یہ ہونا چاہیے نا. یہ تم نے یہ جو اس نے اپنے بیٹے کو چھڑوایا دباؤ ڈال کے, پاکستان کے قابل افسر کو یوٹیلائز کیا, جس کی بہت, ہاں یہ بہت غلط ہوا, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, ایک قابل افسر کو اس کے اندر یوٹیلائز کیا,
اس کو اس کی مرضی کے تحت کام نہیں کرنے دیا. اس نے ملک ریاض بحریہ کے تمام اساسجات اور ایسٹس کے اوپر ہٹ کیا فوری طور پہ, جو اس کا کام ہے کرنے کا, اور اس نے سیدھا اس کیس کو پرسنل لیتے ہوئے پرسنل انوالومنٹ کے ساتھ اپنے بیٹے کو, کیا ہوا, الراشی المتراشی لہما فی النار, رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہیں. تو پھر وہ یہ جو بیان تھا جسٹس خلجی عارف یا جواد خواجہ کی بینچ کے ساتھ, وہ کہاں چلا گیا, اور وہ پھر نیل اینڈ وائڈ ہو گیا, وہ کیس مائنس ہو گیا. میں نے نہیں, انہوں نے یہ کہا نا اس کیس کا تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا 2 لوگوں کے آپس کا معاملہ طے کر لیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اندر تمام کرپشن کے کیس ختم کرو نا, کوئی جنات سے تو نہیں ہوتے نا, وہ بھی تو 2 ہی لوگوں کے آپس کا معاملہ ہوتا ہے نا یار. پھر پاکستان میں کرپشن کے کیسز کس لیے؟ پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ نشانہ بنایا. تو آپ کی حرکتیں بھی تو دیکھو نا, NICL, پاسپورٹ, فلانا, مسنگ پرسنز, ریکوڈیک, ویج بورڈ ایوارڈ, فیک ڈگری, میمو, حد اسکیم, رینٹل پاور کیس, کراچی لا اینڈ آرڈر, ایویکیو ٹرسٹ, سندھ لینڈ الانمنٹ کیسز, پاکستان کرکٹ بورڈ, شوگر. اب میرا منہ نہ کھلوانا فیصل, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے غلط کی. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ ان کی کچھ غلطیاں ہوں گی, لیکن صرف پیپلز پارٹی پہ ہٹ کیا کیوں؟ ان کو کیا آپ سے دشمنی ہے؟ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ 4 سال یہ اپنی سیٹ کے نیچے دبا کے بیٹھا رہا یہ آدمی, کہ میں نے کرنے تھے فیصلے. یہ 1000 ملین روپیہ جو ہے عدلیہ کو ہم دیتے ہیں اپنے ٹیکس سے, جو یہ اپنی کیس فائل کرنے کے لیے فیس لیتے ہیں وہ الگ ہیں. لوگ اپنے گردے پھیپڑے بیچ کے انصاف کے حصول کے لیے ضعیف ہو گئے, عدالتوں کے چکر لگا کے. لوگوں کی بیٹیاں کواری گھروں پہ بیٹھی رہ گئیں اس لیے کہ سارا پیسہ انصاف کے حصول پہ لگا دیا انہوں نے, کیونکہ پہلی سیڑھی وکیل ہے, اور وکیل کی جس کی تنخواہ جو فیس لیتا تھا 50,000 روپے, وہ چلا گیا 5 لاکھ پہ, جو 5 لاکھ لیتا تھا وہ چلا گیا 50 لاکھ پہ, جو 50 لاکھ لیتا تھا وہ چلا گیا 5 کروڑ کے اوپر. اور چند وکیلوں کی اتنی مونوپلی ہوئی کہ آپ, یعنی کہ ایک چینل کا کورسپونڈر بھی جو ہے نا, وہ مارکیٹ کے اندر کھلے عام یہ بات کرتا پھرتا تھا کہ جو کیس ہو مجھے دے دینا, میں کرا دیتا ہوں. بیٹا ان کا 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بیٹھ جاتا تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ جتنے کیس لے آؤ میں کرا دیتا ہوں. پورا خاندان ان کا کیس سالو کرنے پہ لگا ہوا تھا دنیا کے, اور دنیا کے کیس وہاں سالو ہوا کرتے تھے جہاں سے ان کی ریکمنڈیشن ہوتی تھی. تو یہ کیس ان کے پاس تھے نا, اس کیس پہ فیصلہ دینا چاہیے تھا نا. پھر امین فہیم کے اگر 5 کروڑ روپے نکلے تھے تو اس کے اوپر تمہارے فیصلہ دینے میں کتنا ٹائم لگتا تھا. راجہ پرویز اشرف کو تم 4 سال تک لہراتے رہے, کبھی روز تم پیشی کیا کرتے, ڈیلی تم پیشی کرتے تھے, اور پھر 6 مہینے تم نے جو ہے نا وہ تاریخ نہیں لگنے دی. نہیں, تاریخ نہیں لگنے دی, لیکن رینٹل پاور پلانٹ سے پیسے بھی تو واپس لیے. راجہ پرویز اشرف کو ملزم بھی تو قرار دیا, سنیں آپ, گیلانی صاحب کو گھر بھی تو بھیجا. میں اس کے 2 فیصلے دکھاتا ہوں. یہ پیسے واپس لے کے حکم کرتا تھا کہ اس کو کسی نفع بخش ادارے میں لگا دو, رجسٹرار کو نفع بخش ادارے میں لگا دو. میں اس کے 2 فیصلے دکھاتا ہوں, یعنی کہ آپ لے جائیں اس کو انویسٹ کر دیں کہیں, اور اس سے جو منافع حاصل ہو. چیف جسٹس یہ کہتے تھے کہ جس ادارے کا پیسہ ریکور ایک 2 فیصلوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہے. آئی تھنک یہ ایک تو وہ تھا جو زمین کا تھا, وہ تھا. میں آپ کو 2 کیسز کی پوری ڈیٹیل دوں گا, لیکن میں جو آگے اہم ترین آ رہا ہوں, آپ کیسز کے لنک پہ چل رہا ہوں میں. پھر اب تو میں بیٹھ گیا نا, انشاءاللہ میں ہر ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے ڈیلی اس کا ایک کیس دکھاؤں گا کہ وائلیشن کیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو تم چیمپئن بول رہے ہو نا یہاں پہ کہ تاریخ کے اندر ایسا شخص نہیں تھا, تو پھر یہ یاد رکھنا میرا ایک شعر کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج طول و عرض کے اندر پاکستان میں اپنا کیمرہ لے جاؤ, کیونکہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بولنے والی قوم ہے نا, مسئلہ یہ ہے اس کا. آج لے کے جاؤ کیمرہ, آج کی تاریخ سے لے کے نکلو تم باہر, اور پھر تمہیں اصل چہرہ پتا چلے گا کہ میں نے یہ صحیح کہا تھا کہ یہ پاکستان کا تاریخ کا گوربا چوف ثابت ہوگا. اور اس کے آنے والے اقدامات جو یہ کر کے گیا ہے, یہ واقعی وہ گوربا چوف والے اقدامات ہے. یہ ایک اور کیس, پورے پاکستانی چیخ کے پوری دنیا میں سر ہلاتے پھر رہے ہیں, خاص طور پہ مولانا حضرات, کہ وہاں پر جناب امریکی فوجی 15,000 بھی کیوں رہ جائیں, ایک امریکی فوجی نہیں ہونے چاہیے افغانستان میں. ایسا ہی ہے. یہ پٹیشن میرے سامنے ہے, اور موجودہ جو اس کیس کے اندر سب سے اچھی خوبصورت بات یہ ہے کہ بیرسٹر ظفر اللہ جو ہیں, جو اب غالباً سیکرٹری قانون ہیں, وہ بھی یہ اس کیس کے اندر فریق ہیں. یہ پاکستان کی حدود میں واقع امریکن ایمبیسی کے اندر بینکرز اور 7 منزلہ ایک عمارت بن رہی ہے کئی ایکڑوں پہ, اچھا, جس کے اندر 7,000 میرین رہیں گے آ کر. کمبوڈیا کے بعد یہ دوسری فوجی چھاونی بننے جا رہی ہے. یہ جنوبی ایشیا کا پینٹاگون. یہ کہاں بن رہا ہے؟ اسلام آباد سے. اچھا, امریکن سفارت خانے میں. اس کے اوپر یہ پٹیشن ہے, یہ شخص نے,
اور یہ کوئی نہیں نکلا اس پہ مظاہرہ کرنے کے لیے پاکستان میں. وہاں کے 15,000 فوجیوں کے رہنے کی فکر ہے ان مولویوں کو. ادھر سفارت خانے کے اندر یہ سب خاموش ہے. تمام سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, وہ دھرنا دینے والے خاموش ہیں, یہ بینگے بجانے والے, امریکہ کے خلاف بات کرنے والے, یہ سب خاموش ہیں. میں دنیا کو صرف چہرہ دکھا رہا ہوں. اس پٹیشن کو اس نے 3 ہفتے کے لیے ایڈجرن کر دیا. یہ محب وطن پاکستانی کی دلیل دیکھو, یہ ہے, اس پہ لینا چاہیے تھا سو موٹا ایکشن. اگر یہاں پر فوجی چھاونی بن گئی تو ریٹ آف دا گورنمنٹ پھر ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر سے چلا کرے گی پاکستان میں, جس میں ہیلی کاپٹر بھی لینڈ کریں گے. یہ کھا گیا. امین فہیم کا کیس گیا, راجہ پرویز اشرف گیا. ویئر از دا سوئس کیس؟ پورا پاکستان 4 سال میڈیا سوئس کیس کے اندر ضائع ہوتا رہا. میں پہلے دن سے کہتا رہا یار یہ وہی ججز کی, میں نے سی ڈی بھی, میں نے شہباز شریف کی سی ڈی تک سنائی ہے ایک پروگرام کے اندر. کیا تھا اس میں؟ اس کے اندر وہی تو فیصلہ دیا تھا, پھر اس نے نیل اینڈ وائٹ کر دیا تھا, کیس ختم کر دیا تھا. تو پرانی بات کر رہے ہو نا, بھیج دیا تھا نا. اسی کیس کو تم دوبارہ لے کے آ گئے, حالانکہ اسی کیس کے ایک فیصلے کے اندر 2 ججوں کو تم نے ناانصافی کرنے پہ گھر پہ بھیجا, جسٹس قیوم, جسٹس راشد. یہ این آر او کے خلاف تھا. جی این آر او کے خلاف تھا. سوئس کیس اس کا حصہ ہے نا بھائی. بالکل اس کا حصہ. این آر او میں تو 8,745 کیس تھے. ہم نے تو ایک سوئس کیس ہی سنا ہے نا پورے 4.5 سال. باقی کیس نہیں آئے. باقی کیس کا فیصلہ کدھر ہے؟ کدھر ہے وہ 8,500 لوگ اور ان کے مقدمات یار؟ کدھر ہے وہ فائلیں؟ کون دے گا یہ؟ کون سپریم کورٹ میں جواب دے کے جائے گا؟ یہ جنگ لڑی. پھر میں نے ایک کتاب ہمیشہ آپ لوگ کے پروگراموں میں دکھائی, ہمیشہ, PLD 2000. اب وہ کتاب مجھ سے کہتی ہے شرم کے مارے کہ عابدی صاحب ہمیں نہیں لے جانا. یہ وہ قوم ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بولے گی, یہ وہ قوم ہے جب طالبان انقلاب کے بعد نکلے گی, لیکن پھر ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا, اس لیے میں نے وہ کتاب چھوڑ دی اٹھانا. لیکن اس کے اندر 6.5 ارب روپے کا میں نے آپ کو فگر بار بار دکھاتا رہا, جو اسی شخص نے, افتخار محمد چودھری نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے, اور اس کو ویلیڈیٹ کیا جس پہ یہ مشرف کو آج پھانس کے بیٹھا ہوا تھا. ویلیڈیٹ کیا نا, پی سی او جج تھا نا. معافی مانگ لی نا بھائی, ایک مہم چلائی سنے نا یار. معافی مانگنے کے بعد تمام علماء دین آئے اور بتائیں کہ قرآن کے اندر واضح طور پہ یہ تحریر ہے کہ جج غلطی کر کے سیدھا جہنم میں جائے گا, قاضی واپس سپریم کورٹ کیسے آئے گا. یہ پوچھا میں نے بیٹھ کے. کہاں پوچھا؟ سینٹ پہ. سینٹ میں بھی اور یہاں پر بھی, جہاں مجھے فورم ملا, جہاں مجھے موقع ملا. میں سیاستدان تھا نا, میں کو بندوق لے کے تو نہیں نکلا. ایک اور چیز, ایک زیادتی, اتنی زیادہ بدگمانی, اتنا زیادہ دل میں وہ مطلب ہے, یہ ٹھیک ہے وہ بھی انسان ہے, ہو بھائی وہ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا کچھ کر بھی رہا ہو تو مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. بیٹے کے ساتھ کرو نا, قوم کے ساتھ تو نہیں کرو نا. اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ایک چینل جو چلا رہا ہے نا, بڑوں کو سرنگو کیا. اپنے اس چیف جسٹس کو, جو سابقہ چیف جسٹس کو میں بتاؤں کہ دیکھو تکبر صرف خدا کے لیے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, تکبر نہیں کرنا. تمہارا جواب صرف اتنا ہے کہ تمہاری واحد اکھلوتی آنکھ جو ہے نا ایک پاکستان کے بیٹے پہ نہیں اٹھ سکی 4.5 سال. ایک پاکستانی کافی تھا, اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا, وہ پاکستان کا مقدمہ لڑنا تھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں قوم کو, چونکہ اب میں سیاست چھوڑ چکا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کرنے کے بعد میں واپس سیاست میں آؤں. میں نے قیادت کو بھی آگاہ کر دیا. اس شخص کا ایجنڈا افواج پاکستان کی تذلیل تھا. اس شخص کا ایجنڈا وردی کی عوام کی نظر میں اہمیت ختم کر دینا تھا. اس شخص کا ایجنڈا پاکستان کے اندر عوام میں فوج کے خلاف نفرت بھر دینا تھا. اس شخص کا ایجنڈا افواج میں اور پاکستان میں تفریق کرنا تھا. اور اسی ایجنڈے کے تحت اس نے عدلیہ کے اندر موجود معتدل ججوں کو پی سی او کا لیبل دے کے ایک پی سی او جج نے نکال کے باہر پھینک دیا. 130 ججوں کو یاد ہے آپ کو؟ پی سی او ججز کو نکالا, کیا الزام لگایا تم نے؟ پی سی او پہ اوتھ لیا. تو تم نے بھی تو پی سی او پہ اوتھ لیا جنرل پرویز مشرف سے. PLD 2000 پرویز مشرف کے پاس بچاؤ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. فیصل عابدی اس کو ایڈوائز کرتا ہے PLD 2000 اٹھاؤ, سارے گڑے مردے اکھڑ جائیں گے. آؤ قوم پاکستان PLD 2000 کے اوپر اب تصدق حسین جیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں, آیا کنوکٹڈ لوگ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کیسے بن کے بیٹھے ہیں پنجاب میں؟ ایک بریک لے لیتے ہیں فیصل, اس کے بعد وی ول کنٹینیو یہ ڈسکشن ہم کنٹینیو کریں گے, بیکاز یہ بہت ایک انٹینس گفتگو ہے. ناظرین, بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک.
میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، تو پھر باقی سب لوگوں کو تو یہ نہیں نظر آ رہا نا، وہ مطلب یہ آپ سیلف، وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا، نہیں آپ سیلف ڈیفنس کی بات کر رہے ہو نا، سارا کا سارا آپ کا ایمفیسس اپنے کیس پہ، اس کی اچھائیاں بھی تو دیکھو نا، کراچی لا اینڈ آرڈر، سندھ لینڈ الاٹمنٹ کیسز آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے نچوڑ کے رکھ دیا پاکستان کی اکانومی کو، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی، حج ہو کہ یہ ہو کہ وہ، ہر چیز میں کرپشن کے انبار۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ لینڈ کیس جو ہے نا، یہ در حقیقت میری خوشبو سونگتے ہوئے پیچھے کراچی آیا تھا۔ آپ لوگ بھول گئے شاید کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہوں، میں بتاؤں کہ میں نے کراچی کے تقریباً 1.25 کروڑ لوگوں کو مالکانہ حقوق سے نوازا ہے۔ آج جس کا گھر تھا سب مالک ہیں الحمدللہ۔ دیا زرداری صاحب نے، ڈیوٹی میری تھی، میں نے پہنچایا، اور اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنچایا کہ بھرے جلسوں کے اندر عوام سے پوچھوایا، کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہونے دیا۔ اور پھر یہ آیا اس کیس کے پیچھے، اور اس کے بعد اس نے یہ کیس شروع کیا، لیکن 665 افراد کی فہرست کے اندر الحمدللہ فیصل رضا عبدی کا نام نہیں ہے۔ اور 665 افراد کو جو زمین دی تھی وہ تو کینسل ہو گئی نا؟ وہ تو ہم نے اسی وقت کینسل کر دی تھی نا، تو بھائی اسی لیے نا آپ نے اونے پونے داموں پہ بیچی نا۔ وہی تو میں عرض کرتا ہوں، یہ ہم نے کیا بیچی، سسٹم نے بیچی نا، ایک پیپلز پارٹی کے جیالے نے کینسل کی، میں نے تو کینسل کی تھی، وہ تمام 2 نمبر گوٹھوں کو میں کینسل کر کے گیا تھا، سب کو بتا کے گیا تھا، اسی کے اوپر بہرحال یہ اس نے کیس چلایا۔ کیس کا فیصلہ کا ہے لکھا ہے نا، کینسلیشن آف الاٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن لینڈ اسکیم، 50 ایکڑ کراچی کا لینڈ ایٹ تھرو اوے پرائسز۔ یہ میٹر 50 ایکڑ کا نہیں، جو میں نے کینسل کی تھی نا وہ ایک الگ ہے، وہ 1.25 لاکھ ایکڑ ہے، 1.25 لاکھ ایکڑ۔ اچھا فیصل، حج اسکیم نہیں ہوا؟ تھوڑا گزارش سن لینا، میں آگے آتا ہوں۔ اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 30-99 جتنی زمینیں ہوئی ہیں 2008 سے 30 سال کو 99 سال پہ کیا گیا ہے، وہ تمام کینسل اور سب کی سب واپس 30 سال کے اوپر، یہ ہوتا فیصلہ اس کا۔ مجھ سے پوچھ لیتا کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا؟ یہ آپ کو تو وہ کورٹ ہی نہیں بلانا چاہتے تھے؟ نہیں، مجھے وہ اس کیس کی وجہ سے نہیں بلانا چاہتے تھے نا، یہ رپورٹ ٹیبل ہو جاتی، کیونکہ یہ انکوائری انہوں نے کرائی تھی، ٹیبل پہ اسی وقت ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا تو افتخار چودھری سیٹ سے اترو یا فیصل عبدی جیل جاؤ، 2 فیصلے تھے اس کے۔ تو ان کو کیا پرابلم تھی آپ کو جیل بھیج دیتے؟ ان کو پرابلم جو بھی تھی، میں یہ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں اور ایک بار پھر سینٹ کے چیئرمین کو بحیثیت سینیٹر یہ انفارم کرتا ہوں کہ فوری طور پہ میری رپورٹ ٹیبل کریں۔ میں سیاست سے اب بہت ہی تنگ ہوں، لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر کیوں نہیں چھوڑتے، میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں، میری رپورٹ ٹیبل کی جائے، دیٹس اٹ۔ سینٹ کی سیٹ آپ چھوڑو گے؟ میں اب تو سیاست ہی چھوڑ دوں گا نا، مجھے کیا کرنا پھر؟ کیا مطلب آصف زرداری صاحب کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ نہیں، وہ تو میرا ساتھ رہے گا نا، وہ تو میرے ان سے ذاتی تعلقات ہیں، لیکن ذاتی کیا، وہ تو پولیٹیکل پارٹی میں ابھی میں جنگ لڑ رہا ہوں 3 پورشن میں۔ پہلا اتحاد بین المسلمین کے ہتھیار کے ساتھ، دوسرا افواج پاکستان کو مضبوط کر کے، اور تیسرا سیلف ڈیفینس جو آئین نے ہمیں اختیار دیا۔ اگر یہ بہت طاقتور ہوئے تو 65 کی طرح اپنی فوج کے ساتھ مل کے لڑیں گے دہشت گردوں سے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتائیں فیصل، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی گورنمنٹ جب آئی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، سب کچھ ہوا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ ہو کہ کیونکہ آپ ان کو بحال نہیں کرنا چاہتے تھے، اور کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ ویسے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال بنتا ہے کہ آپ نے ڈوگر صاحب کو بٹھائے رکھا، اور آپ نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا، اور پورے پنجاب میں ایک سسٹم، اور نواز شریف بھی نکل آئے روڈوں پہ، اور ایک صبح 6 بجے تک تقریر کا انتظار، کیا طریقہ تھا بھائی؟ پورے پاکستان میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جو اس کو بحال کرنے کے حق میں ہی نہیں تھے، اور جو پہلا تھا اس کا نام ہے آصف علی زرداری، اور جس نے سیکھا اس شاگرد کا نام تھا فیصل رضا عبدی۔ پرویز مشرف نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا، اس پہ لوگ ٹوتھ پیسٹ اور پانی تیل کے آلیو آئل کے پیچھے لگے رہے، اس کے رسیدیں نکال کے، لیکن اس میں ایک بڑی کام کی چیز تھی۔ افتخار چودھری بذات خود فون کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر، اور ایک آفیسر تھا بخاری، اس کو دھمکیاں تک دیتے تھے اپنے بیٹے کی پرموشنز کے لیے اور اس کو ایف آئی اے میں بھیجنے کے لیے۔ یہ واحد بیٹا ہے جو 1 سال کے اندر جو ہے نا 4 پرموشن لے کے اوپر آیا، اس نے 4 پرموشن لی 1 سال کے اندر۔ کیا کیا بنے یہ میں بتاتا ہوں۔ یہ تو وہ ریفرنس کی آپ بات کر رہے ہو نا، نہیں، جس سے پرویز مشرف کی پرابلم پرویز شروع ہوئی۔ مشرف کے ریفرنس میں نے کہہ دیا نا، ٹوتھ پیسٹ پہ اور پیٹرول کی پرچیوں پہ۔ اس کے علاوہ بھی تھا، اس ریفرنس میں یہ بھی تھا کہ آپ کا بیٹا ناجائز، اس کے لوگ کیس لڑ سکے، جو پوائنٹ تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں لڑ سکے، خاموشی سے گزر گیا، لیکن وہ میں نے اٹھا لیا، اور اس پہ میں نے باقاعدہ تحقیقات کی، اور تحقیقات کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا
کہ میں نے اس پہ باقاعدہ ایسے ثبوت حاصل کیے ہیں اور میں نے ٹیلی ویژنز پہ یہ بارہا چیلنج کیا ہے کہ اگر تم نے یہ دھمکیاں نہیں دی اور سفارش نہیں کی اپنے بیٹے کی ترقیوں کے لیے تو تم صرف انکار کر دو، پھر میں عوام پاکستان کو وہ ثبوت دوں گا جس کو کوئی بھی دیکھ کے جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ افتخار محمد چودھری نے اگر اس کے اندر واقعی گلٹی قرار پایا تو یہ ایک پیسہ واپس کریں، نہیں تو فیصل رضا عابدی جیل بھی پیسہ بھگتے گا۔ واپس کریں؟ پیسہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ 7 لاکھ روپے تنخواہ بھائی ان کی کیا ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اتنی تیزی سے اضافہ کیا، یہ غریب عوام کی تنخواہوں میں اضافہ کراتے نا، 400 گنا اضافہ کیا انہوں نے اپنی تنخواہوں کے اندر۔ دوسرا، اس کے اندر میں نے تاریخ کا ان کا وہ جھوٹ پکڑا، یہ دیکھیں نوٹیفیکیشن نمبر 2009 ہے، کوڈ آف کنڈکٹ، وہ بھی افتخار محمد چودھری نے خود بنایا، سیکرٹری تھا اس کا رجسٹرار۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت یہ ہے کہ جج کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ظاہر سی بات ہے زبان کا سچا ہوگا، بالکل منصف اور انصاف کرنے والا ہمیشہ سچا ہوگا نا۔ تو میں نے فوری طور پہ جو ہے ان کے وہ الفاظ پکڑے، انہوں نے کہا کہ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ گاڑی، نہ رہنے کی کوئی جگہ، اور میں نے ایچ بی اے سے لون لے کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا۔ اس کے اندر 500 صحافی وہاں پر گواہ تھے، 500 کامران خان بھی تھے، سارے تمام میجر صحافی تھے، مالک صاحب بھی تھے، سارے تھے ولیمے میں۔ نہیں اس ہیرنگ کے اندر جہاں یہ اپنی سیٹ کے اوپر یہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، جب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے اور میں نے ایچ بی اے سے لون لے کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا۔ یہ میرے پاس ایچ بی اے کے فوری طور پہ میں ایچ بی اے کے اندر میں نے اپنی انکوائری شروع کی، انویسٹیگیشن شروع کرنے کے بعد ایک سینیٹر اس نتیجے میں پہنچا کہ ایچ بی اے کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ کسی کو ولیمہ کرنے کے لیے لون دے۔ نہیں ہو سکتا ہے ان کی اسپیشل شرائط ہو نا، کس چیز کی شرائط ہوں گی؟ بھائی اب ایک جج کے پاس یہ ہے پیسے نہیں تو بیچارہ لون بھی نہیں لے سکتا۔ 5 شرائط، اس لون سے گھر خریدا جائے گا، گھر بنے گا، گھر رینوویٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ لینڈ کی ایکسپینشن ہوگی، یعنی کہ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو تو وہ آپ گھر خرید سکتے ہو اس بائی لاز کے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے گھر خرید کے اس کو گروی رکھا ہو یا بیچا ہو یا کچھ کیا ہو۔ گزارش سنیں نا، وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ساتھ میں موصوف ارشاد کرتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لیے، میرے نام پہ تو کوئی جائیداد نہیں ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے، بڑے فخر سے انہوں نے کہا۔ اب میں عوام پاکستان کو بتاؤں کہ سب سے پہلا ان کا واضح جھوٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ ایچ بی اے کے اندر لون لیتے ہوئے انہوں نے نیول کالونی کے ایک پلاٹ کو ان ٹچ کیا، وہ پلاٹ ان کے نام پر ہے اور وہ پلاٹ اب بھی وہاں تمام ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے۔ ایچ بی اے کے اندر بغیر جائیداد نتھی کیے آپ لون لے ہی نہیں سکتے، ہاں کچھ نہ کچھ تو کولیٹرل رکھوانا پڑتا ہے۔ جی ہاں، تو گھر نہیں ہوگا نا، پلاٹ ہوگا ان کے پاس۔ سنیں نا، اور یہ ہے ان کی سیلری رسید، اس کے اندر 1.5 لاکھ روپے ان کا لون جو ہے نا وہ کٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو کم از کم لون دے تو رہے ہیں نا بات واپس۔ تو سنیں، تو دھوکہ تو دیا نا ایک ادارے کو، دھوکہ دیا نا ایک ادارے کو۔ اس میں کیا دھوکہ ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس پلاٹ ہو۔ تو یار کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایچ بی اے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر بنانا ہے، آپ نے جو وہاں فارم سائن کیا اس کے اندر لکھا ہے کہ مجھے گھر بنانا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ گھر بنا رہے ہوں اب وہاں ابھی تک وہ خالی پلاٹ ہے، جا کے دیکھا یہ۔ یار مجھے لگتا ہے فیصل آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، صرف چیف جسٹس کی آپ جو ہے نا وہ جاسوسی میں لگے رہتے ہیں، ان کا تو پانی پینا بھی مجھے لگتا ہے آپ کو برا لگتا ہوگا۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے انصاف کی توقع کہاں سے آپ کرتے سب کچھ چھوڑ دیں، آپ مجھے آپ صاف یہ بتا دیں کہ آپ کا مسئلہ کیا آخر؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کا چیف جسٹس سے پرابلم کیا؟ میں بتا دیتا ہوں میرا مسئلہ کیا ہے، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں۔ بالکل، مجھے نہیں لگتا، ویسے کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے، کبھی مجھے بھی شک ہونے لگتا ہے، تو ہم اپنا انصاف کہاں سے لیں گے میری بہن؟ ظاہر سی بات ہے انہی سے لیں گے۔ کن سے؟ جی اپنے ججز سے، اپنے کورٹ سے، انہی سے لیں گے نا، عدالت سے لیں گے نا، عدالت سے لیں گے، جج صاحب سے لیں گے نا۔ اچھا، اب جج صاحب اگر عادی مجرم بیٹھے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ تو ٹو مچ نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل، اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ پی سی او جرم ہے یا نہیں ہے؟ لسن ٹو می، ایک منٹ، میں دلیل دے رہا ہوں نا آپ کو، پی سی او جرم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ اچھا، ایک بار پی سی او جو ہوا وہ تو غلطی ہو گئی، جب دوسری بار پھر پی سی او پہ لیا وہ تو عادت ہو گئی نا، تو جب مجرم ہوتا ہے وہی تو جرمدار ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں عادی مجرم ہے۔ اور پوچھیں آپ میرے سے، لوگ کہتے ہیں میں گالیاں دیتا ہوں، میں اگر یہ عادی مجرم نہیں رہے ہوں تو مجھے بتا دینا۔ نہیں تو ان کے پی سی او پہ آپ کو اعتراض ہے، اس لیے آپ ان کو بحال نہیں کرنا چاہتے تھے؟ انصاف پہ اعتراض ہے۔ انصاف آپ پہ۔ 22,000 دہشت گردوں کو چھوڑنے والی ٹیم کے سرغنہ رہے، 990 دہشت گرد آپ نے ریکارڈ افواج پہ حملہ کرنے والے چھوڑے، جس پہ جنرل پاشا نے جوائنٹ سیشن کے اجلاس کے اندر ببانگ دہل کھلے عام کہا کہ وہ تمام مجرم جو ہم نے پکڑ کے دیے تھے فوج پہ حملہ کرنے والے، وہ عدالتوں سے رہا ہو گئے۔ تو پاکستان کے آئین کے تحت جو افواج پاکستان پہ حملہ کرے یا عوام پاکستان پہ حملہ کرے، آپ اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس دہشت گرد کو بھی رہا کیا کھلے عام، جس کو ملتان سے سزائے موت ہوئی تھی اور اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا 100 قتل کا میں اعتراف کرتا ہوں اور اگر موقع ملے گا تو میں پھر کروں گا، آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو ثبوت نہیں ہوگا نا؟ تو ثبوت غلام رضا شاہ نقوی کے لیے بھی تو نہیں ہے نا،
اندر پڑا ہوا ہے وہ آج تک جو گیا اس کو. یہی تو میں کہتا تھا, یہاں پہ لوگ شیعہ بنا دیتے تھے, میں شیعہ بھی دیکھیں مجھے کون کیا بنائے گا, مجھ پہ اتنی پابندیاں لگی, کسی شیعہ مولوی نے آج تک آواز اٹھائی میرے لیے, کسی شیعہ نے کوئی ڈیمونسٹریشن کیا میرے لیے. اور بھائی میں ایک انصاف کے حصول کی جنگ لڑ رہا تھا, آپ لوگ غلط ٹرن پہ جا رہے تھے. جو ایک آدمی افواج پاکستان کی تذلیل کرنے ادھر آیا ہے, ایک وردی کو صبح سے شام تک کھڑا کیا جاتا تھا, وردی والوں کو ذلیل کیا جاتا نہیں تھا. تو وردی والے کچھ بھی کریں, کبھی مارشل لا لگا دیں, کبھی مسنگ پرسنز کر لیں, کبھی کچھ بھی کر لیں. پاکستانیوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ ماشاء اللہ کی توہین تھے دونوں. اس کو تو ماشاء اللہ نہیں کہتے جو دونوں لگا کے گئے یہاں پر. ماشاء اللہ کا مقصد کوئی اسمبلی بنا کے اور پھر اقتدار حاصل کرنا تھوڑی, وہ تو اقتدار پہ ڈاکہ مارنے والے لوگ تھے, ضیاء الحق اور وہ دونوں مشرف. بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ کا مقصد تو ہوتا ہے کہ کورٹس ہوں اور جس کے اندر صبح ڈالو اور شام کے اندر وہ پھانسی لگ جائے, اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ کورٹس. یہ لگا دو پاکستان کے اندر, یہ تو پھانسی نہیں دے سکتے. ایک ماشاءاللہ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی فیصل, کیونکہ ہم نے بہت بات کی اور آپ کا سارے موقف بھی میرے سامنے آیا ہے. وی آر کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا سیگمنٹ. یہ بتائیں ابھی حال ہی میں آپ نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی, آپ نے کہا جمہوریت ناکام ہو گئی ہے اور ملک میں ماشاءاللہ لگا, تو یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ تھی؟ شوق کوز نوٹس مل گیا آپ کو آپ کی پارٹی سے؟ میں نے یہ سٹیٹمنٹ میں سے یہ نہیں, میرے یہ ٹیلی ویژن والے نا چلاتے نہیں ہیں میری کوئی بات, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے کہا کیا ہے. میں کوشش کروں اپنی سائٹ پہ جو ہے نا اس پریس کانفرنس کو نہیں چلاتے یا غلط چلاتے؟ غلط کوٹ کیا ہے نا, غلط کوٹ کیا. لیکن میری بات سنیں, مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں فیصل رضا عابدی کہہ رہا ہوں کہ ملک میں مارشاء اللہ لگاؤ, یہ مطالبہ ہے. اور یہ کہ میں وارن کر رہا ہوں تم تمام حکمرانوں کو جو اس وقت طالبان کے آگے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ چھپ کے گھروں میں بیٹھے ہو, جبکہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے. میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ اب ہم عوام نکلیں گے اگر اب قتل عام جاری رہا تو, اور پھر یہ پوری عوام اسلام آباد تک ہوگی اور واپس آ رہی ہوگی تو ملک میں ماشاء اللہ لگ چکا ہوگا. یہ ہے آئینہ دکھانا. یہ آپ نے کہا, یہ میں نے کہا. سو ٹو کریکٹ دس اسٹیٹمنٹ, آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ جمہوریت ناکام ہو چکی ہے آپ ماشاء اللہ لگا دو. دوسری چیز دیکھیں, جمہوریت کے تحت چلے نا, پھر آپ آرٹیکل 245 کے تحت اختیارات دے دیں فوج کو. فوج نے جنگ ڈکلیئر کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو یہ آپ جنگ لڑنا ہے یا مذاق کر رہے ہیں؟ یہ تو فوج ہی بتائے گی یا حکومت بتا سکتی ہے؟ جنگ تو فوج نہیں لڑا کرتی, جنگ تو قوم لڑا کرتی ہے. ہم کیوں نہیں بتائیں, فوج کیوں بتائے؟ فوج لاشیں بھی اٹھا اور بتائے بھی. دیکھو فیصل, جو چیز حکومت کہے گی نا ہم وہی کریں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, حکومت نے دیکھیں ہمارے جب وقت تھا سوات میں ہم نے کیا کیا, آپریشن کیا. کیوں کیا؟ ضرورت تھی. کیا ضرورت تھی, وہی تو پوچھ رہا ہوں. بھائی وہاں گھر تک پہنچ گئے تھے, لوگوں کے گلے کاٹ رہے تھے. تو آپ وزیرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو نواز شریف صاحب بتا سکتے ہیں نا, زرداری صاحب کا موقف الگ تھا, ان کا الگ ہے. گزارش سنیں, 245 دیکھیں مارشاء اللہ میں اور جمہوری حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے. اگر فوج نے, یہ بات تمام سیاستدان غور سے سن لیں میری, فوج نے اگر ایکشن لینا ہے جنگ ڈکلیئر ہونے کے بعد فوج ایکشن لے گی نا, فوج بیریکوں میں تو نہیں بیٹھے گی, ظاہر سی بات ہے. تو اس کو اگر آپ کے حکم نے روکا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں جمہوری حکومت. اور فوج کو جہاں آپ کے حکم کی ضرورت نہ رہے اور وہ نکل پڑے ان سے لڑنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں مارشاء اللہ. مارشاء اللہ انہی حالات کے لیے لگایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مارشاء اللہ لگا دو, میں سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں, انڈیکیٹ کر رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں کہ عوام میں اب اتنی نفرت بڑھ چکی ہے ہم سیاستدانوں کے لیے کہ وہ نکلیں گے اور مارشاء اللہ لگوا لیں گے, کیونکہ جب وہ نکلیں گے تو خون خرابہ ہوگا. تو خون خرابہ اسے روکنے کے لیے پاکستان اس وقت ان چیزوں کا محتمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ ایک انڈیکیشن دے رہے ہو. میں انڈیکیشن, جب آپ کو آپ کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلایا, آپ نے ان کو کیا بتایا؟ میں نے ان سے عرض کہا کہ میں میڈیا پہ اپریل میں الیکشن سے پہلے یہ اعلان کر کے گیا ہوں کہ میں سیاست سے فارغ. تو اب یہ جتنے سٹیٹمنٹ ہیں یہ میرے سے منسلک ہیں, اس کو پیپلز پارٹی پہ نہ رکھا جائے, یہ انفارم کر دیا جائے. یہ آپ کے ذاتی بالکل میں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور میں ان کو تمام سیاستدانوں کو یہ کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہو, میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. فیصل یہ تو اب دورہ میں آ رہا ہے نا. تو یہ میں نے یہ کتنی عرصے سے کیا کہہ رہا ہوں, آپ یہ درخواست کریں نا. اس کا انتظار کر رہے ہو. اب آپ رپورٹ ٹیبل کریں اور میں ریٹائر, بس ختم. چاہے رپورٹ سچی بھی ہو, سچی ہو جھوٹی ہو تو میرا کام ہے نا, میں جیل جاؤں گا یا پھر میں سرخرو ہو کے آؤں گا. سرخرو تو اللہ نے مجھے ویسے کر دیا عوام کی عدالت میں, میں تو قانون کی عدالت میں جانا چاہ رہا ہوں. آپ کو یہ میں بتاؤں, یہ تمام پاکستانیوں کی جیت ہے کہ ایک شخص جس نے انصاف کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, دہشت گردوں کو ریلیز کرنے کے لیے استعمال کیا, کاش کہ وہ ان تمام قیدیوں پہ توجہ دیتا جو ہزاروں کی تعداد میں بھرتے چلے جا رہے ہیں. ان کو سستا انصاف ملتا, عدالتیں جیلوں کے اندر لگائی جاتی ہیں, فوری طور پہ ان کی رہائیاں ممکن ہوتی ہیں, لوگوں کے مال اسباب بکنے سے بجائے ان کو انصاف مل رہا ہوتا ہے. لاسٹ کامنٹ دے دیں فیصل رضا عابدی صاحب, لاسٹ کامنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا 2 شخص ہیں جو پاکستان میں ان کو بحال نہیں کرنا چاہتے تھے. آصف علی زرداری صاحب کیوں نہیں بحال کرنا چاہتے تھے ان کو؟ بیکاز کہ بی بی کا بیان جو ہے نا, دیکھیں وہ تمام جیالوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. یا تو پیپلز پارٹی جو ہے نا اب وہ اپنا راستہ چینج کر چکی ہے, اس کو بی بی کے بیانات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن صاحب نے ہمیشہ بی بی کے بیان کو ٹوک کیا ہے. صاحب دیکھیں میں تو مطلب یعنی کہ میں شاگرد ہوں ان کا, میں بہت ساری چیزیں جو ہے میں نے سیکھی آصف صاحب سے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میری بہن سیاست اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں میرا گزارا نہیں ہے,
ٹھیک ہے. اپنی قیادت کے سامنے میں نے کہیں کسی جگہ آنا نہیں ہے. میں ایک نسلی آدمی ہوں اور میں پاکستان کے اندر اہل سنت والجماعت کو جنہوں نے آپ پہ ایف آئی آر کا مجھ سے کہا ہے، میں بالکل اس ایک انسان کے قتل کو عالم انسانیت کا قتل سمجھتا ہوں. میں نے ہمیشہ مسلح سیاست کبھی نہیں کی پاکستان کے اندر، یہاں تک کہ اس پوری موومنٹ میں تنا تھا. میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہتا ہوں ان کے مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ جی آئی ٹی بنائی جائے، جس میں آئی ایس آئی، آئی بی، ایم آئی تمام لوگ ہوں، وہ آئیں اور مجھ سے انویسٹیگیٹ کریں. میں قانون کی وردی کو عزت دینے والا شخص ہوں، ان کو مضبوط کرنے کے پالیسی پہ ہوں، لیکن پھر 82,000 افراد سے آپ بھی مذاکرات بند کر دیں. فیصل، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب سے. ناظرین، ہم نے گفتگو کی. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی، فار اینی فیڈ بیک رائٹ ٹو می آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. اور دو کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ہسٹری لکھی جاتی ہے تو ہر چیز لکھی جاتی ہے. آنے والے نئے چیف جسٹس کو، تصدق جیلانی صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کل والی سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کی جو حرکت تھی، ایک چینل مخصوص چینل کو خوش کرنے کے لیے جو انہوں نے کی تھی، اس پہ انہوں نے آج سو موٹو نوٹس لیا ہے اور وہ عوام کو اور سب کو یہ بتائیں گے کہ یہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، عدلیہ سب کے لیے ہے اور انصاف برابر ہونا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.